ویلکم بیک۔ بلیٹن کا آغاز کریں گے۔ سب سے پہلے بات کریں گے امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی موجودگی میں تھائی لینڈ اور کمبوڈیا کے درمیان امن معاہدے پر ملائیشیا میں دستخط کر دیے گئے۔ کوالالمپور میں معاہدے پر دستخط کی تقریب سے خطاب میں ٹرمپ نے دہرایا کہ پاکستان کے وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل عظیم شخصیات ہیں۔ پاکستان اور افغانستان میں جنگ کا مسئلہ جلد حل ہو جائے گا۔ امریکی صدر نے کہا، دنیا بھر میں امن کا خواہاں ہوں، اب تک 8 جنگیں رکوا چکا ہوں۔ One of 8 wars that my administration has ended in just 8 months. We're averaging 1 a month. There is only 1 left. Although I heard that Pakistan and Afghanistan have started up, but I'll get that solved very quickly. I know them both, and the Pakistan, the Field Marshal and the Prime Minister are great people, and I have no doubt we're going to get that done quickly. That one started up a few days ago. And I just feel it's something I can do. I do it nicely. I don't need to do it, I guess, but if I can take time and save millions of lives, that's really a great thing. I can't think of anything better to do. At the end of July, after extremely productive discussions, we reached a ceasefire agreement. Both countries are agreeing to cease all hostilities and work to build good neighborly relationships, which have already started. 18 Cambodian prisoners of war will be released, and under this agreement, observers from ASEAN countries, including Malaysia, will be deployed to make sure that the peace prevails. پاکستان نے طالبان رجیم کی جانب سے کالعدم ٹی ٹی پی کو افغانستان میں نئی جگہ منتقل کرنے کی پیشکش مسترد کر دی۔ پاکستان نے افغان وفد پر واضح کر دیا کہ افغانستان کو ٹی ٹی پی کے خلاف فیصلہ کن کارروائی کے وعدے پر عمل کرنا ہوگا۔ استنبول میں ہونے والے پاک افغان مذاکرات 9 گھنٹے جاری رہے، جن میں قطر میں ہونے والے مذاکرات میں طے پانے والے نکات پر عمل درآمد کا بھی جائزہ لیا گیا۔ اجلاس میں پاکستان کے 4 رکنی وفد نے شرکت کی۔ اجلاس میں ڈی جی ایم او اور ڈپٹی ڈی جی ایم او بھی شریک تھے۔ افغان وفد کی قیادت نائب وزیر داخلہ رحمت اللہ مجیب نے کی۔ مذاکرات کا پہلا دور 19 اکتوبر کو دوحہ میں ہوا تھا، جس میں وزیر دفاع خواجہ آصف اور افغان ہم منصب ملا یعقوب شریک ہوئے تھے۔ مذاکرات کے نتیجے میں دونوں ممالک کے درمیان فوری جنگ بندی کا معاہدہ طے پایا تھا۔ وزیر اعظم سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کی دعوت پر نویں فیوچر انویسٹمنٹ انیشیٹو میں شرکت کے لیے کل ریاض جائیں گے۔ ترجمان دفتر خارجہ کہنا ہے، وزیر اعظم کی قیادت میں اعلیٰ سطح کا وفد 27 سے 29 اکتوبر تک سعودی عرب کا 3 روزہ دورہ کرے گا۔ وفد میں نائب وزیر اعظم، وزیر خارجہ اسحاق ڈار سمیت سینئر وزراء شامل ہیں۔ ریاض میں ہونے والے فیوچر انویسٹمنٹ انیشیٹو کے نویں ایڈیشن کا موضوع خوشحالی کی کنجی، ترقی کی نئی راہوں کو کھولنا ہے۔ عالمی رہنما، سرمایہ کار اور پالیسی ساز شرکت کریں گے۔ فورم کے شرکاء عالمی چیلنجز اور مواقعوں پر تبادلہ خیال کرتے ہوئے جدت، پائیداری، اقتصادی شمولیت اور جغرافیائی سیاسی تبدیلیوں جیسے اہم موضوعات پر توجہ مرکوز کریں گے۔ وزیر اعظم کی سعودی قیادت کے ساتھ بھی ملاقاتیں متوقع ہیں۔ تجارت، سرمایہ کاری، توانائی اور انسانی وسائل کے شعبوں میں تعاون بڑھانے پر غور کیا جائے گا۔ فیوچر انویسٹمنٹ انیشیٹو کی سائیڈ لائنز پر دیگر ممالک کے رہنماؤں اور بین الاقوامی تنظیموں کے سربراہوں سے بھی ملاقاتیں کریں گے۔ پاکستان کی سرمایہ کاری کی صلاحیت اور پائیدار ترقی کے ویژن کو اجاگر کریں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے جاتی عمرہ میں پارٹی قائد نواز شریف سے ملاقات کی۔ وزیر اعظم نے نواز شریف کو حکومتی، سیکیورٹی اور خارجہ امور پر اقدامات سے آگاہ کیا۔ شہباز شریف نے نواز شریف کو آئندہ سعودی عرب دورے کے اہم نکات پر اعتماد میں لیا۔ انہیں افغانستان کے ساتھ ترکی میں جاری مذاکرات اور سرحدی صورتحال پر بھی آگاہ کیا گیا۔ ملاقات میں نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز بھی شریک تھیں۔ نیول چیف ایڈمرل نوید اشرف کا کریکس ایریا میں اگلے مورچوں کا دورہ۔ پاک بحریہ کی آپریشنل اور جنگی تیاریوں کا جائزہ لیا۔ نیول چیف ایڈمرل نوید اشرف نے جوانوں سے خطاب کے دوران کہا کہ سر کریک سے جوانی تک اپنی بحری حدود کا دفاع کرنا جانتے ہیں۔ آئی ایس پی آر کے مطابق نیول چیف ایڈمرل نوید اشرف کے دورے کے دوران پاک میرینز میں جدید 2400 ٹی ڈی ہوور کرافٹ کی بھی شمولیت کی گئی۔ ان 3 جدید ترین ہوور کرافٹ کی شمولیت سے پاک بحریہ کی آپریشنل صلاحیت میں اہم اضافہ ہوا ہے۔ نئے ہوور کرافٹ مختلف سطحوں پر بیک وقت کام کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ روایتی جہاز اور کشتیاں جن علاقوں میں نہیں جا سکتی، وہاں ہوور کرافٹ بآسانی متحرک رہیں گے، اور زمین اور سمندر پر بیک وقت آپریشن کی یہ صلاحیت پاک میرینز کو واضح برتری فراہم کرتی ہیں۔ نئے ہوور کرافٹ کی شمولیت پاک بحریہ کی دفاعی صلاحیت اور مؤثر رد عمل کی استعداد کار مضبوط بنائے گی۔ نیول چیف ایڈمرل نوید اشرف نے اس موقع پر کہا کہ نئے پلیٹ فارمز کی شمولیت پاک بحریہ کے جدید ویژن کی عکاسی ہے۔ پاک بحریہ سمندری سرحدوں اور ساحلی پٹی کے دفاع کے لیے پرعزم ہے۔ نیول چیف ایڈمرل نوید اشرف نے کریکس ایریا کے دفاع کو
پاک بحریہ کی اولین ترجیح قرار دیا اور کہا کہ سی لائنز آف کمیونیکیشن اور میری ٹائم سیکیورٹی قومی خود مختاری کا ستون ہے۔ پاکستان بحریہ علاقائی سلامتی میں اہم سٹیک ہولڈر کا کردار ادا کر رہی ہے۔ سرکریک سے جوانی تک اپنی بحری حدود کا دفاع کرنا جانتے ہیں۔ نیول چیف ایڈمرل نوید اشرف نے واضح کیا کہ پاک بحریہ کی دفاعی صلاحیت ہماری قوم کے بلند حوصلے کی طرح مضبوط ہے۔ سمندر سے ساحل تک ہمارا دفاعی نظام ناقابل تسخیر ہے۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا ہے غزہ میں جلد فوج بھیجی جائے گی۔ ملائیشیا جاتے ہوئے صدر ٹرمپ کا طیارہ قطر کے العدید ایئر بیس پر ری فیولنگ کے لیے اترا۔ اس دوران قطر کے امیر شیخ تمیم بن حمد الثانی نے امریکی صدر کے طیارے ایئر فورس ون پر ان سے ملاقات کی۔ صدر ٹرمپ کا کہنا تھا جلد غزہ میں ایک بین الاقوامی فوج بھیجی جائے گی۔ امریکی صدر کا یہ بھی کہنا تھا پیوٹن سے اس وقت تک ملاقات نہیں کریں گے جب تک یقین نہ ہو کہ وہ معاہدے تک پہنچ گئے ہیں۔ غزہ میں امن و امان یقینی بنانے کی غرض سے کثیر القومی فوج کی تعیناتی صدر ٹرمپ کے 20 نکاتی غزہ منصوبے کا حصہ ہے۔ امریکی صدر ٹرمپ کینیڈین اشتہار پر بھرم مزید 10% ٹیرف عائد کر دیا۔ ٹروتھ سوشل پر جاری بیان میں ٹرمپ نے لکھا کینیڈا نے ٹیرف کے خلاف دھوکے پر مبنی اشتہار چلایا۔ فراڈ اشتہار کا مقصد امریکی سپریم کورٹ پر اثر انداز ہونا تھا۔ فراڈ کے لیے ریگن کی منتخب آڈیو اور ویڈیو کو اشتہار میں استعمال کیا گیا۔ جانتے ہوئے سنگین غلط بیانی پر مزید 10% ٹیرف عائد کر رہا ہوں۔ کینیڈا نے اشتہار فوری ہٹانے کے بجائے کل رات دوبارہ نشر کیا۔ ریگن فاؤنڈیشن کے مطابق کینیڈا نے اجازت کے بغیر تقریر میں ترمیم کر کے اشتہار جاری کیا۔ کینیڈین صوبے اونٹاریو کے وزیر اعلیٰ کی جانب سے امریکہ میں اشتہارات نشر کیے گئے تھے۔ چین نے بھی ریگن کی پرانی تقریر شیئر کر کے ٹرمپ کی پالیسی پر تنقید کی تھی۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق امریکی سپریم کورٹ آئندہ ماہ ٹرمپ ٹیرف کی قانونی حیثیت پر فیصلہ سنائے گی۔ کینیڈین وزیر اعظم نے مذاکرات کی منسوخی پر کہا امریکہ جب آمادہ ہوگا تب بات کریں گے۔ ملائیشیا کے دارالحکومت کوالالمپور میں امریکہ اور چین کے درمیان تجارتی مذاکرات جاری ہیں۔ مذاکرات کے دوسرے دن چینی نائب وزیر اعظم نے وفد کی قیادت کی۔ امریکہ کی جانب سے سیکریٹری خزانہ اسکاٹ بیسن نے شرکت کی۔ امریکی حکام کا کہنا ہے مذاکرات کی کامیابی کے لیے پرامید ہیں۔ معاہدے کی حتمی تفصیلات کی جانب بڑھ رہے ہیں۔ معاہدے کا جائزہ دونوں سربراہان کریں گے۔ نمبر پورے ہیں۔ پیپلز پارٹی کا آزاد کشمیر قانون ساز اسمبلی میں ان ہاؤس تبدیلی کا اعلان۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر کے خلاف تحریک عدم اعتماد لائی جائے گی۔ ایوان صدر اسلام آباد میں پیپلز پارٹی رہنماؤں کی صدر آصف علی زرداری کے زیر صدارت اجلاس کے بعد گفتگو۔ کہا وزیر اعظم آزاد کشمیر کے لیے امیدوار کے نام کا اعلان پارٹی قیادت کرے گی۔ ذرائع کا کہنا ہے سردار یعقوب، چودھری یاسین اور چودھری لطیف اکبر کے ناموں پر غور ہو رہا ہے۔ نون لیگ آزاد کشمیر میں حکومت سازی کے عمل کا حصہ نہیں بنے گی۔ مسلم لیگ نون کے پارلیمانی لیڈر راجہ محمد فاروق حیدر کہتے ہیں پارلیمانی پارٹی کے اجلاس میں فیصلہ ہوا تھا کہ ہم اپوزیشن میں بیٹھیں گے۔ مزید بتائیں گے سردار رضا۔ جی سردار رضا۔ جی بالکل، پیپلز پارٹی آزاد کشمیر کی حکومت سے راہیں جدا کرنے کے بعد آزاد کشمیر میں سیاسی صورتحال جو ہے وہ کافی بدل چکی ہے، اور اس حوالے سے نمبر گیم کی بات اگر کی جائے تو پیپلز پارٹی نے اپنے نمبرز کے حوالے سے بتایا ہے کہ ان کے ساتھ مختلف جو جماعتیں ہیں وہ رابطے میں ہیں۔ تاہم جو مسلم لیگ نون آزاد کشمیر ہے اور انہوں نے 12 مرتبہ اس بات کو کلیئر کیا، اور صدر مسلم لیگ نون جو ہے شاہ غلام قادر، انہوں نے پہلے دن سے یہ کہا ہے کہ اب مسلم لیگ نون جو ہے وہ کسی بھی حکومتی جو ہے وہ سلسلے کا جو حصہ نہیں بنیں گے، اور اب بھرپور انداز میں اپوزیشن کی جائے گی اور وہ اپوزیشن میں ہی بیٹھیں گے۔ اور جس کی تصدیق ابھی راجہ فاروق حیدر جو سابق وزیر اعظم ہے آزاد کشمیر کے، انہوں نے بھی کی ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ ہم کسی حکومت کا جو ہے وہ حصہ نہیں بنیں گے۔ اور نون لیگ کی پارلیمانی پارٹی کے اجلاس میں اس بات کا مکمل طور پر جو فیصلہ کیا جس میں تمام اسٹیک ہولڈر اور قائدین نون لیگ جو مرکزی قائدین ہے، جس میں وزیر امور کشمیر جو ہے وزیر امور کشمیر، اور اس کے بعد شاہ غلام قادر جو سردار رضا خان اپڈیٹ کرے تھے، شکریہ۔ کچے کے ڈاکوں کو قومی دھارے میں لایا جا سکتا ہے تو ہمارے کارکنوں کا کیا قصور ہے؟ جیلوں میں قید متحدہ اور دیگر سیاسی جماعتوں کے ورکرز کو ایمنسٹی دی جائے۔ ایم کیو ایم رہنما وسیم اختر کی اے آئی نیوز سے گفتگو۔ کہا انڈر ٹرائل کارکنوں کو اپنا جرم تک معلوم نہیں، انسداد دہشت گردی عدالتوں میں جج نہیں ہیں۔
خبر دیں گے آپ کو کراچی کے علاقے رنچھوڑ لائن میں گھر میں گیس لیکیج سے دھماکہ ہوا ہے. مزید تفصیل جانیں گے ہمارے نمائندے افضل خان سے. جی افضل. جی بالکل، رنچھوڑ لائن میں یہ ایک گھر کے اندر گیس لیکیج کے باعث دھماکہ ہوا تھا اور اس دھماکے کے نتیجے میں 2 بچوں سمیت 4 افراد زخمی بتائے جا رہے ہیں. زخمیوں میں ماں باپ اور 2 بیٹیاں شامل ہیں اور حادثے کی اطلاع ملنے پر پولیس اور ریسکیو ادارے بھی موقع پر پہنچے ہیں. جو لوگ جھلس کر زخمی ہوئے ہیں ان کی حالت خطرے سے باہر بتائی جا رہی ہے، تاہم انہیں اس وقت سول اسپتال کے بنس وارڈ منتقل کر دیا گیا ہے، جبکہ فائر بریگیڈ کو بھی طلب کیا گیا ہے تاکہ یہاں پر لگنے والی آگ پر قابو پایا جا سکے اور مزید آگ کو پھیلنے سے روکا جا سکے. جی افضل خان اپڈیٹ کر رہے تھے، شکریہ. کراچی میں بھی ایم ڈی کیٹ ٹیسٹ جاری ہے. ڈاؤ یونیورسٹی اوجھا کیمپس اور این ای ڈی یونیورسٹی میں ہزاروں طالب علم ٹیسٹ میں شریک ہیں. دوسری جانب والدین تیز دھوپ میں یونیورسٹی کے باہر انتظار کر رہے ہیں. انتظامیہ کا موقف ہے کہ مسکن گیٹ پر والدین کے لیے شیڈ کا انتظام ہے. والدین کا کہنا ہے کہ اتنی دور جانا ممکن نہیں. اس بارے میں مزید بتائیں گے ہماری نمائندہ روحا فاطمہ. 2025 کے ٹیسٹ کا آج آغاز ہو گیا ہے. میں اس وقت این ای ڈی یونیورسٹی میں ہوں. 1 بجے جو ہے وہ ٹیسٹ اختتام پذیر ہوگا، لیکن امیدوار کے ساتھ جو والدین آئے ہیں وہ اس وقت جو ہے وہ نو پارکنگ کے ایریا پہ جو ہے وہ بیٹھے ہوئے ہیں، کیونکہ والدین کے لیے کوئی بہتر انتظامات ہی نہیں کیے گئے ہیں. جبکہ یونیورسٹی انتظامیہ کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ والدین کے لیے پراپر جو ہے وہ سٹنگ ایریا بنایا گیا ہے، جو کہ یہاں سے کافی زیادہ ڈسٹینس پر ہے. تو والدین کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ کیونکہ ڈسٹینس بہت زیادہ ہے جس کی وجہ سے وہاں جانا ممکن نہیں ہے، لہٰذا یونیورسٹی انتظامیہ کو امتحانی مرکز ہے اسی کے آس پاس ہی کوئی جگہ مختص کرنی چاہیے تھی. والدین اس وقت کافی زیادہ پریشان ہیں کیونکہ دھوپ جو ہے وہ کافی زیادہ تیز ہے، جو کہ بہت زیادہ ڈسٹرب کر رہی ہے. جی سکھر سمیت 9 مختلف اضلاع میں ایم ڈی کیٹ ٹیسٹ لیا جا رہا ہے. سکھر میں قائم سینٹر میں 5000 سے زائد امیدوار میڈیکل اور ڈینٹل کالجز میں داخلے کے لیے ٹیسٹ دے رہے ہیں. اس حوالے سے مزید جانتے ہیں ہمارے نمائندہ ناصر جعفری سے. جی ناصر. اور سیبا ٹیسٹنگ سروس کے زیر انتظام آج سکھر سمیت 9 اضلاع میں ایم ڈی کیٹ کا پرچہ ہے وہ لیا جا رہا ہے. مجموعی طور پر 34,174 سے زائد امیدوار جو ہے آج ایم ڈی کیٹ کا پرچہ جو ہے وہ دے رہے ہیں. سینٹر ہے یہاں پر 5,160 سے زائد امیدوار اس وقت جو ہے وہ ایم ڈی کیٹ میڈیکل اور ڈینٹل میڈیکل کا جو امتحانی ایڈمیشن پرچہ ہے وہ یہاں پر حل کر رہے ہیں. 10 بجے ہی جو ہے پرچہ شروع کیا گیا تھا. کسی قسم کی بدنظمی نہیں دیکھی گئی ہے. آئی بی اے ٹیسٹنگ سروس اور پولیس کی جانب سے سخت ترین انتظامات کی گئے ہیں. سی سی ٹی وی کیمراز لگائے گئے ہیں. واک تھرو گیٹ جو ہے وہ قائم کیے گئے ہیں. 3 مختلف جگہ پر جو ہے وہ چیکنگ کا سلسلہ رکھا گیا تھا. تمام تر انتظامات جو ہے وہ سخت ترین کیے گئے ہیں. جی یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز کے تحت پنجاب کے میڈیکل اور ڈینٹل کالجز میں داخلے کے لیے ایم ڈی کیٹ جاری ہے. لاہور میں تقریباً 12,000 امیدوار امتحان دے رہے ہیں. امتحانی مراکز پر سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے ہیں. اس بارے میں مزید بتائیں گے ہماری نمائندہ صدرہ غیاث. میں لارنس روڈ پہ بورڈ آفس کے امتحانی مرکز کے باہر موجود ہوں، جہاں پر ایم ڈی کیٹ کے لیے امتحانی مرکز جو ہے وہ قائم کیا گیا. اور لاہور کی اگر اسپیسیفکلی بات کی جائے تو کل 6 مراکز بنائے گئے ہیں. مجموعی طور پر تقریباً 12,000 طلبہ اور طالبات جو ہیں وہ ایم ڈی کیٹ کے آج امتحانات دیں گے، جس میں 8,000 لڑکیاں اور 3,000 لڑکے جو ہیں وہ شامل ہیں. اور سیکیورٹی کی اگر بات کی جائے تو یہاں پر پیرا فورس بھی موجود ہے. پولیس کی بھاری نفری جو ہے وہ تعینات کی گئی ہے. اس کے ساتھ ساتھ اس تمام ایریے کو جو بھی ہے وہ بھی کارڈن آف کیا گیا اور یہاں پر دفعہ جو ہے وہ 144 لگائی گئی ہے. اور یہاں پر جو ہے وہ طلبہ اپنے ایم ڈی کیٹ کے امتحانات بھی دے رہے ہیں. جی نائک سیف علی جنجوا شہید کا 77واں یوم شہادت آج عقیدت و احترام سے منایا جا رہا ہے. کوٹلی آزاد کشمیر میں شہید ہلال کشمیر مساوی نشان حیدر کے مزار پر دعائیہ تقریب ہوئی. میجر جنرل توقیر عباس نے شہید کی قبر پر پھول رکھے اور فاتحہ خوانی کی. نائک سیف علی جنجوا شہید نے 1948 کی کشمیر جنگ کے دوران بھارتی حملوں کے خلاف پرکلیوا پہاڑی کا بہادری سے دفاع کرتے ہوئے داستان شجاعت رقم کی تھی. پنجاب کے بیشتر علاقے آج بھی فضائی آلودگی کی لپیٹ میں ہیں. وسطی پنجاب کے بیشتر علاقوں میں فضا انتہائی مضر صحت ہے. گجرانوالہ میں AQI 562 ریکارڈ کیا گیا. حصور میں 489، فیصل آباد 436، جبکہ رائیونڈ کا AQI 408 ہے. لاہور میں پارٹیکولیٹ میٹرز کی تعداد 388 اور ملتان میں 344 ریکارڈ کی گئی ہے. ماہرین نے شہریوں کو ماسک کے استعمال کی ہدایت کی ہے.
فیصل آباد میں فضائی آلودگی کی وجہ سے اسموگ میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ ماہرین صحت نے شہریوں کو احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کا مشورہ دیا ہے۔ مزید جانتے ہیں ہمارے نمائندے محمد کاشف سے۔ جی کاشف۔ جی فیصل آباد میں ہر گزرتے دن کے ساتھ اسموگ میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ شہری جو ہے سانس سمیت پھیپھڑوں بہت سی بیماریوں میں مبتلا ہونے لگے ہیں۔ ڈاکٹرز کا یہ کہنا ہے، جو ہدایت بھی دی جا رہی ہے ڈاکٹر کی تمام جو مریض آ رہے ہیں ان کو کہ ماسک پہنیں اور اب وقت ضرورت جو ہے وہ گھر سے نکلے۔ اگر ضلع انتظامیہ کی بات کی جائے تو بٹے دھواں چھوڑنے والی جو گاڑیاں ہیں اور فیکٹریاں ہیں ان کے خلاف خاطر خواہ جو کارروائیاں نہیں کی جا رہی ہیں، جس کے باعث اسموگ میں جو ہے وہ اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ اگر ضلع انتظامیہ کی جانب سے بر وقت کارروائی نہ کی گئی ان کے خلاف تو آنے والے دنوں میں ایئر کوالٹی انڈیکس جو ہے اس میں مزید اضافہ ہو جائے گا۔ جی جلال پور بھٹیا میں حالیہ سیلاب کے بعد مہنگائی سے دہاڑی دار مزدور انتہائی پریشان ہیں۔ سبزیوں اور پھلوں کی قیمتیں آسمان سے باتیں کر رہی ہیں۔ پرائس کنٹرول کمیٹیاں کہیں دکھائی نہیں دے رہی۔ رپورٹ کریں گے محمد منیر تبسم۔ جلال پور بھٹیا میں بھی حالیہ سیلاب کے اثرات خورونوش کی اشیاء پر پڑنے لگے۔ سبزیوں اور پھلوں کے دام بھی آسمانوں سے باتیں کرنے لگے۔ ٹماٹر، مٹر اور شملہ مرچ کے ریٹس 600 روپے کلو تک پہنچ گئے اور ادرک کی قیمت 800 کو بھی کراس کر گئی۔ آلو 120 روپے، بینگن، شلجم اور کریلے 200 روپے فی کلو گرام فروخت ہو رہے ہیں۔ سیلاب گزر جانے کے بعد غریب آدمی پھل تو کیا سبزی بھی خرید نہیں سکتا۔ اعلیٰ حکام اگے اپیل ہے کہ بھی مہربانی کرن سانو سستیاں چیزاں لے کے دیتیاں جان، اسی سستیاں بیچیے۔ غریب آدمی سبزی نہیں لے سکتا۔ سودا وکدے کوئی نہیں، گاہک کوئی نہیں، ہین لیندے کوئی نہیں، مہنگائی دی وجہ تو سودا دی۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ خود ساختہ مہنگائی اور فلڈ کے بعد کی قلت نے غریب دہاڑی دار طبقہ کو انتہائی پریشان کر کے رکھ دیا۔ دوسری جانب پرائس کنٹرول کمیٹیاں منظر سے غائب ہیں۔ کھانے پینے کی بنیادی اشیاء عام آدمی کے لیے خواب بن کے رہ گئیں۔ محمد منیر تبسم، ARY نیوز، جلال پور بھٹیاں۔ کراچی میں اسپیشل انویسٹیگیشن یونٹ پولیس اہلکاروں کی حراست میں نوجوان کی ہلاکت پر لواحقین کا احتجاج۔ لاش سراب گوٹ ایدھی سرد خانے کے قریب سڑک پر رکھ کر کئی گھنٹے دھرنا دیا۔ مزید جانتے ہیں محمد آصف خان کی رپورٹ میں۔ بہاولپور سے کراچی آئے نوجوان عرفان کو ٹک ٹاک بناتے ہوئے SIU پولیس کے اہلکاروں نے گرفتار کیا۔ پولیس حراست میں عرفان دم توڑ گیا۔ پولیس نے واقعے میں ملوث 7 اہلکاروں کو معطل کر کے 2 اہلکاروں کو گرفتار کیا اور واقعے کا مقدمہ سرکار کی مدیریت میں درج کیا گیا۔ لواحقین نے سراب گوٹ ایدھی سردخانے کے باہر لاش کو روڈ پر رکھ کر کئی گھنٹے احتجاج کیا۔ مدعی ہم ہیں، بندہ ہمارا مار دیا گیا ہے، FIR پولیس کی مدعیت میں، یہ ظلم ہے اور اس کے خلاف ہم جب تک زندہ ہیں ایسے لڑیں گے۔ پولیس کی مدعیت میں ایسی دفعات لگائی جس کے اندر کوئی جان نہیں تھی، تو ہمارا مطالبہ ہے FIR 302 کا۔ نہیں چلے گی، نہیں چلے گی، نہیں چلے گی۔ ان کے چچا موجود ہیں، ان کے رشتہ دار موجود ہیں، تو آپ FIR کیوں نہیں کر رہے؟ بات ساری ہے کہ پولیس والے کو بچا رہے ہیں، سندھ گورنمنٹ کوئی ایکشن لے رہی۔ میٹنگ ہوئی ہے، انہوں نے بولا کہ 10 گھنٹوں کے بعد ہم FIR کر دیں گے، الٹا جو ہے نا ہمارے اوپر FIR کاٹیں یہ لوگ۔ احتجاج کئی گھنٹوں تک جاری رہا، جس کے باعث اطراف میں بدترین ٹریفک جام رہا۔ پیپلز پارٹی کے عہدیداران کی جانب سے احتجاجی مظاہرین سے مذاکرات کے بعد دھرنا ختم کر دیا گیا۔ کیمرامین یعقوب بلتی کے ساتھ محمد آصف خان، ARY نیوز، کراچی۔ اہم خبر آپ کو دیں، پاکستان اور طالبان کے درمیان استنبول میں مذاکرات کا دوسرا دور۔ پاکستان نے صورتحال میں بہتری کے لیے تجاویز طالبان کو پیش کر دی ہیں۔ جو بات کریں گے ڈپٹی بیورو چیف اسلام آباد اظہر فاروق ہمارے ساتھ ہیں۔ اظہر، آگاہ کیجیے گا اس بارے میں۔ خالد، گزشتہ روز سے یہ مذاکرات جاری ہیں اور مذاکرات میں کافی حد تک پیش رفت بھی ہوئی ہے۔ رات کے استنبول کے وقت کے مطابق کو 2 بجے افغان طالبان نے اپنی جوابی تجاویز پر مشتمل مسودہ پاکستان کے حوالے کیا تھا۔ جنگ بندی معاہدے کی نگرانی اور معلومات کے تبادلے کے لیے 4 تجاویز پر مشترکہ مشتمل جو حکمت عملی ہے وہ اس میں شامل ہے۔ پاکستان نے تفصیلی غور کے بعد طالبان کی تجاویز پر جواب آج صبح دے دیا ہے۔ دونوں ممالک کے وفود کے درمیان استنبول کے جو مقامی وقت ہے اس کے مطابق 2 بجے دوبارہ مذاکرات ہوں گے۔ ثالث ممالک کے نمائندے جو ہیں وہ ان کی موجودگی میں تجاویز کو حتمی شکل دینے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ اظہر فاروق آپ کا۔ آسیان ممالک کے سربراہان کا 3 روزہ اجلاس کوالالمپور میں شروع ہو گیا۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ، چین کے وزیر اعظم لی چیانگ، جاپان کی نئی وزیر اعظم سنائے تکائیچی، جنوبی کوریا کے صدر اور کینیڈین وزیر اعظم بھی شرکت کر رہے ہیں۔ بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی اجلاس میں ورچوئل شریک ہوں گے۔ اجلاس کا مقصد اقتصادی انضمام ہے۔ ساؤتھ چائنا سی اور غزہ کی صورتحال، بڑھتی امریکہ چین مسابقت اور میانمار میں خانہ جنگی پر بھی بات چیت کا امکان ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کہتے ہیں امریکہ اپنی مرضی مسلط کرنا چاہتا ہے جو ہمیں قبول نہیں ہے۔ ایران مذاکرات کے لیے تیار ہے مگر کسی دباؤ میں نہیں آئے گا۔
امریکہ کے ساتھ کبھی مثبت تجربہ نہیں رہا. امریکہ پر بھروسہ نہیں, پھر بھی مذاکرات ممکن ہیں. ایران نے مذاکرات سے کبھی نہیں منہ موڑا, لیکن یورینیم افزودگی ہمارا حق ہے جسے کوئی روک نہیں سکتا. البتہ جوہری معاملے پر خدشات دور کرنے کے لیے تیار ہے. گزشتہ سال امریکی صدارتی انتخابات میں شکست کھانے والی ڈیموکریٹ امیدوار کیملا ہیرس نے پھر صدارتی انتخاب لڑنے کا اشارہ دے دیا. بی بی سی سے انٹرویو میں کہا, میں نے ابھی اپنا کام مکمل نہیں کیا, دوبارہ صدارتی الیکشن لڑ سکتی ہوں. امید ہے ایک دن امریکہ کی صدر بن جاؤں گی. مجھے یقین ہے مستقبل میں وائٹ ہاؤس میں ایک خاتون صدر ہوگی. کیملا ہیرس نے صدر ٹرمپ کو آمر قرار دیتے ہوئے کہا, میں نے صدارتی مہم کے دوران ٹرمپ کے بارے میں جن باتوں سے خبردار کیا تھا وہ درست ثابت ہوئی ہیں. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ آسیان سربراہ کانفرنس میں شرکت کے لیے کوالالمپور پہنچے تو ایئرپورٹ پر ان کا والہانہ استقبال کیا گیا. اس موقع پر صدر ٹرمپ نے روایتی رقص کیا. امریکہ اور ملیشیا کے پرچم لہرائے گئے. آئی سی سی ویمنز ورلڈ کپ میں پاکستان کی کیمپین انتہائی مایوس کن رہی. قومی ٹیم میگا ایونٹ میں ایک میچ بھی جیت نہ سکی. آئی سی سی ویمنز ورلڈ کپ میں ناقص کارکردگی پر ہیڈ کوچ محمد وسیم کو ہٹانے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے. ذرائع کے مطابق محمد وسیم کو مکمل اختیارات دیے گئے, لیکن ان کی کوچنگ میں قومی ٹیم کے نتائج اچھے نہیں آئے. پاکستانی ٹیم ورلڈ کپ میں کوئی میچ نہیں جیت سکی. ایونٹ کے دوران پاکستانی ٹیم کی بیٹنگ ناقص رہی. محمد وسیم کو سلیکشن کا مکمل اختیار تھا, پھر بھی ٹیم ناکام رہی. پاکستان ویمنز ٹیم ورلڈ کپ میں 7ویں نمبر رہی. قومی ٹیم کو 3 پوائنٹس بارش کے باعث ملے.